امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے ہرمز میں جنگی جہاز پر حملے کے دعوے کے بعد کئی ایرانی کشتیاں تباہ کر دی گئیں۔ ٹرمپ نے خبردار کیا کہ اگر ایرانی افواج نے امریکی جہازوں کو روکنے کی کوشش کی تو زمین سے اڑا دیا جائے گا۔ ڈرون حملے کے بعد متحدہ عرب امارات کی بندرگاہ پر فائرنگ، 3 ہندوستانی شہری زخمی، آبنائے میں کوریائی جہاز کو نقصان پہنچا۔ شپنگ گروپ کا کہنا ہے کہ آبنائے کے ذریعے آمد و رفت اب بھی ممکن نہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکی جنگ بندی کی تجویز جائزہ کے تحت ڈارک اوپر نے صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ واشنگٹن دبئی۔ کئی ہفتوں کی کشیدگی کے بعد آبنائے ہرمز میں ایک بار پھر دشمنی چھڑ گئی، کیونکہ امریکی فوج نے 6 ایرانی کشتیوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ تہران نے آبنائے میں داخل ہونے والے امریکی جنگی جہاز کو نشانہ بنانے کے علاوہ متحدہ عرب امارات کی جانب متعدد میزائل اور ڈرون داغے ہیں۔ اسلام آباد۔ سپریم کورٹ کے 2019 کے فیصلے نے، جس نے دوسری صورت میں متنازع ون کانسٹیٹیوشن ایونیو پروجیکٹ کو قانونی تحفظ فراہم کیا، اس کی مارکیٹ ویلیو میں نمایاں اضافہ ہوا اور تقریباً 70 نئے اعلیٰ مالیت والے سرمایہ کاروں کو راغب کیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان بھی ان سرمایہ کاروں کو راغب کیا۔ تاہم ذرائع نے ڈان کو بتایا کہ کرکٹر سے سیاستدان بننے والے نے اپنا اپارٹمنٹ CR 2022 میں پہلے ہی فروخت کر دیا تھا اور یہ پراپرٹی اب شاہد نصیر کے نام پر رجسٹرڈ ہے۔ جیو تھرمل اسٹارٹ اپ فرو انرجی نے پیر کو کہا کہ وہ اپنی ابتدائی عوامی پیشکش میں ایک 3 بلین تک اکٹھا کرنے کی امید رکھتی ہے۔ کمپنی کی قیمت 5 بلین تک ہوگی اگر حصص اس کے 21 سے 24 قیمت کے ہدف کے اوپر فروخت ہوتے ہیں۔ یہ اس سال کے شروع میں مبینہ طور پر اس سے دوگنا ہے جب اس نے IPO عمل شروع کرنے کے لیے ایس کے پاس خفیہ طور پر کاغذی کارروائی کی تھی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے مشرقی جمہوریہ کانگو DRC میں ایک باغی گروپ پر بڑے پیمانے پر جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کا الزام لگایا ہے۔ پیر کو شائع ہونے والی ایک نئی رپورٹ میں حقوق گروپ نے کہا کہ الائیڈ ڈیموکریٹک فورسز ADF قتل، اغوا، جبری مشقت اور شادی، خواتین اور لڑکیوں کے ساتھ جنسی زیادتی اور بچوں کے استحصال کے متعدد واقعات کے پیچھے ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ نے آبنائے ہرمز میں 7 ایرانی 30 کشتیوں کو مار گرایا ہے، کیونکہ واشنگٹن بڑی حد تک بند آبی گزرگاہ کے ذریعے خلیج میں پھنسے ہوئے بحری جہازوں کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے۔ متحدہ عرب امارات اور جنوبی کوریا دونوں نے پیر کو اہم چینل میں بحری جہازوں پر حملوں کی اطلاع دی۔ متحدہ عرب امارات نے یہ بھی کہا کہ ایرانی حملے کے بعد فجیرہ کی تیل کی بندرگاہ پر آگ لگ گئی۔ پہلی نظر میں گزشتہ ہفتے مقبوضہ مشرقی یروشلم میں ایک سڑک چہل قدمی کرنے والی ایک فرانسیسی سراپا پر بلا اشتعال حملہ انتباہ کے بغیر ہوا۔ تاہم اسرائیل میں رہنے والے تقریباً 1,80,000 عیسائیوں کے لیے اور مشرقی یروشلم میں رہنے والے 10,000 یا اس سے زیادہ عیسائیوں کے لیے یہ حملہ بدسلوکی حملہ اور دھمکانے کے بڑھتے ہوئے واقعات میں تازہ ترین ہے، جس کے بارے میں کمیونٹی کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو کی قوم پرستی کی طرف مائل ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہوا ہے۔ ہتک آتش زنی کے واقعات توجہ مبذول کراتے ہیں، تھوکنے توہین کرنے اور ہتک آمیز خاکوں کے نچلرجے کے واقع علاقے کے بہت سے عیسائیوں کے لیے روزمرہ کا تجربہ بن چکے ہیں، جن میں سے اکثریت فلسطینیوں کی ہے۔ 30 سال سے کم عمر تمام مذہبی برادریوں کے تقریباً نصف کی خواہش میں حصہ ڈال رہے ہیں۔ آپریٹنگ سسٹم کے تقریباً ہر ورژن پر اثر انداز ہونے والی سیکیورٹی کی شدید کمزوری نے حفاظتی محققین کی جانب سے عوامی طور پر استحصالی کوڈ جاری کرنے کے بعد محافظوں کو آف گارڈ اور پیچھا کرنے کے لیے گھیر لیا ہے، جو حملہ آوروں کو کمزور سسٹمز پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ امریکی حکومت کا کہنا ہے کہ بگ، جسے کاپی فیل کا نام دیا گیا ہے، اب جنگلی میں استفادہ کیا جا رہا ہے، یعنی یہ بدنیتی پر مبنی ہیکنگ مہموں میں فعال طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران نے امریکی بحری جہازوں پر حملہ کیا تو اسے زمین سے اڑا دیا جائے گا، کیونکہ آبنائے ہرمز کے ارد گرد کشیدگی نے دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی کو دھانے پر پہنچا دیا ہے۔ ایران نے متحدہ عرب امارات پر حملہ کرتے ہوئے پیر کے روز خطے میں دشمنی کی تجدید کی اور ٹرمپ نے کہا کہ امریکی فوج نے ہرمز کے قریب 7 چھوٹی ایرانی کشتیوں کو مار گرایا۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق برازیل کے صدر لوئز اناسیو لولا دا سلوا کے اس ہفتے کے آخر میں اپنے ہم منصب ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے لیے امریکہ کا دورہ کرنے کی توقع ہے۔ برازیل کے اخبار او گلوبو نے سب سے پہلے پیر کو طے شدہ سفر کی اطلاع دی۔ خبر رساں ادارے روئٹرز نے بھی بعد میں برازیل کے 2 گمنام اہلکاروں کے حوالے سے اطلاع دی کہ لولا آنے والے دنوں میں امریکہ کا سفر کریں گے۔ ایک ذریعے نے بتایا کہ وہ بدھ کو ٹرمپ سے اگلے دن ملاقات کے لیے سفر کر رہے تھے۔ طویل عرصے سے چلنے والی کہانی میں جو سیریبرا سسٹمز کا IPO ہے، آخر کار فنش لائن نظر آ رہی ہے۔ AI چپ میکر نے پیر کو کہا کہ وہ 28 ملین شیئرز 115 سے 125 فی شیئر فروخت کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اسے 3.5 بلین بڑھے گا اور اسے اعلی سرے پر 26 بلین مارکیٹ کیپ ملے گی۔ یہ ان دیر سے سرمایہ کاروں کے لیے صرف چند مہینوں میں ایک اچھا ٹکرانا ہوگا، جنہوں نے فروری میں 23 بلین کی قیمت پر اس کے 1 بلین سیریز ہاچ میں ڈھیر لگا دیا۔ یہ اوپن ہے اور اس کے چند ایگزیکٹوز کے لیے بھی ایک اعزاز ثابت ہوگا۔ روس اور یوکرین نے اپنی 4 سالہ جنگ میں ایک طرفہ جنگ بندی کا اعلان کیا ہے۔ روس نے پیر کو اعلان کیا کہ اس کی جنگ بندی 8-9 مئی کے درمیان ہوگی، جب وہ روایتی طور پر عظیم محب وطن جنگ، جیسا کہ اسے دوسری جنگ عظیم کہتا ہے، میں فتح کے دن کو ماسکو میں ایک بڑی فوجی پریڈ کے ساتھ منائے گا۔ کیو نے بعد میں کہا کہ وہ 5-6 مئی کے لیے اپنی جنگ بندی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اسرائیلی فورسز نے یونان کے ساحل پر غزہ جانے والے سمود فلوٹیلا کو روکنے کے بعد 2 کارکنوں کو حراست میں لے لیا۔ یہ پٹی سے تقریباً 1000 کلومیٹر دور بین الاقوامی پانیوں میں پیر کو یوکرین کے ساتھ یک طرفہ جنگ بندی کا اعلان 8-9 مئی کے درمیان کیا، جب ماسکو اپنی سالانہ دوسری عالمی جنگ کے یوم فتح کی یاد منا رہا ہے، اور دھمکی دی ہے کہ اگر یوکرین نے اس کی خلاف ورزی کی تو کیف پر بڑے پیمانے پر میزائل حملے کیے جائیں گے۔ یوکرین نے 5 سے 6 مئی کے درمیان اپنی طرف سے جنگ بندی کا اعلان کرتے ہوئے جواب دیتے ہوئے کہا کہ روسی فوجی تعطیل کے دوران اس سے جنگ بندی کی توقع کرنا سنجیدہ نہیں ہے۔ پرتشدد جرائم پر لگام لگانے کے لیے ملک کی جنگ کو اجاگر کرنے والے اعداد و شمار کے مطابق سویڈن میں گزشتہ 3 سالوں کے دوران گینگ لینڈ کی فائرنگ سے 23 معصوم راہگیر ہلاک اور 30 زخمی ہو چکے ہیں۔ سویڈن نے 1 دہائی سے زیادہ عرصے سے گروہی تشدد پر قابو پانے کے لیے جدوجہد کی ہے، جو بنیادی طور پر اسکور سیٹلنگ اور منشیات کی منڈی کو کنٹرول کرنے کی لڑائیوں سے منسلک ہے۔ پیر کو جاری کیے گئے پولیس کے اعداد و شمار کے مطابق معصوم متاثرین میں آوارہ گولیوں کا نشانہ بننے والے افراد، غلط شناخت کے معاملات اور ٹارگٹ گینگ کے ارکان کے رشتہ دار شامل ہیں۔ مالی کی فوجی حکومت کے رہنما اسمی گوئٹا نے گزشتہ ہفتے باغی گروپوں کی بغاوت میں سابق وزیر کی ہلاکت کے بعد وزیر دفاع کا کردار سنبھالا ہے۔ سرکاری ٹیلی ویژن چینل ORTM نے پیر کے روز اطلاع دی ہے کہ گوئٹا القاعدہ سے منسلک گروپ ٹوارگ علیحدگی پسندوں کے ساتھ مل کر کام کرنے والے بڑے پیمانے پر حملوں میں ساڈیو کمارا کی ہلاکت کے بعد یہ عہدہ سنبھال رہا ہے۔ سابق اینڈرسن ہروٹ سرمایہ کار کیٹی ہام نے پیر کو ایک پریس ریلیز میں اعلان کیا کہ اس کی فرم نے کرپٹو اور بلاک چین کی پشت پناہی کے اپنے تھیسس کو جاری رکھنے کے لیے نئے فنڈز میں 1 بلین اکٹھے کیے ہیں۔ سرمایہ کو ابتدائی اور بعد کے مراحل میں سٹارٹ اپس میں پھیلا دیا جائے گا، بلومبرگ نے رپورٹ کیا، اور کرپٹو اور بلاک چین اسپیس کے اندر اسے متبادل اثاثوں جیسے سونا اور دیگر اشیاء، ایجنٹی، معیشت اور مالیاتی خدمات پر مرکوز سٹارٹ اپس کی پشت پناہی کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ انٹیلیجنس فراہم کنندہ ایپفیگس کی ایک نئی رپورٹ کے مطابق تصویری ماڈل کی ریلیز موبائل ایپس کے لیے ترقی کر رہی ہے، جو روایتی ماڈل ایپ ڈیٹس کے مقابلے میں 6-5 ڈاؤن لوڈز پیدا کر رہی ہے۔ یہ پچھلے زیادہ ڈاؤن لوڈز پیدا رہے، جنہوں سے ایک تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے، جب بات چیت کے تجربات کو تقویت دینے والے نئے ماڈلز کی ریلیز نے صوتی چیٹ انٹرفیس جیسی نئی خصوصیات کے ساتھ ساتھ زیادہ مانگ کو بڑھایا۔ بین الاقوامی توانائی ایجنسی IA کی ایک رپورٹ کے مطابق جیواشم ایندھن کے شعبے میں میتھین کے اخراج سے نمٹنے سے موسمیاتی تبدیلیوں کو روکنے اور توانائی کی حفاظت میں اضافہ کرنے کی کوششوں میں مدد ملے گی، خاص طور پر ایران کے بحران سے عالمی رسد کو خطرہ لاحق ہے۔ پیر کو جاری ہونے والے IA کے گلوبل میتھین ٹریکر 2026 نے نوٹ کیا کہ انسانی سرگرمیوں سے ہونے والے تمام میتھین کے اخراج میں تیل گیس اور کوئلے کی صنعتوں کا حصہ تقریباً 35% ہے، تاہم ان کو کم کرنے میں بہت کم پیش رفت ہوئی ہے، رپورٹ میں بتایا گیا ہے۔
زیمبیا کی حکومت نے صحت کی خدمات اور معدنیات کے لیے کئی بلین ڈالر کے معاہدوں پر امریکہ کے ساتھ مذاکرات کو معطل کر دیا ہے۔ وزیر خارجہ مولمبو ہیمبے نے پیر کو کہا کہ مجوزہ معاہدے واشنگٹن کی ناقابل قبول شرائط اور ترجیحی سلوک کے مطالبات کی وجہ سے رک گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات UAE نے پیر کے روز باضابطہ طور پر عرب پیٹرولیم برآمد کرنے والے ممالک کی تنظیم OAPEC سے علیحدگی اختیار کر لی، ایک اور بلاک سے نکلنے کے چند دن بعد، جس نے توانائی کی منڈیوں کو دھچکا پہنچایا۔ یہ اعلان OPEC اور وسیع تر OPEC اتحاد سے UAE کے پہلے اخراج کے بعد ہے۔ اسلام آباد قومی احتساب بیورو نیب کراچی نے پیر کے روز حیدرآباد کے دہہ گنجو ٹکر میں گلشن سرمست ہاؤسنگ اسکیم میں بحریہ ٹاؤن کو غیر قانونی طور پر الٹ کی گئی 80 ایکڑ سرکاری زمین کی بازیابی کا اعلان کیا۔ پریس ریلیز کے مطابق 6 ارب روپے مالیت کی یہ زمین ضلع حیدرآباد کے ایک پرائم ایریا میں واقع تھی۔ واشنگٹن۔ ایک حالیہ سروے کے مطابق ایران کے خلاف امریکی قیادت میں جنگ کے بارے میں امریکی یہودی برادری کے کچھ حصوں میں رائے عامہ میں نمایاں تبدیلی آئی ہے، جس میں حمایت میں نرمی اور مخالفت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگرچہ مختلف پولز کمیونٹی کے مختلف طبقات پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، دونوں ہی مہم کے بارے میں بڑھتے ہوئے تحفظات کی طرف اشارہ کرتے ہیں جیسے جیسے یہ آگے بڑھ رہی ہے۔ سیکورٹی ذرائع نے پیر کو بتایا کہ پاکستان نیوی اور پاکستان میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی نے بحیرہ عرب میں ہندوستانی آف شور ٹگ اور سپلائی جہاز میں پھنسے ہوئے نصف درجن سے زائد ملاحوں کو انسانی امداد فراہم کی۔ عملے کے لیے ریسکیو اور سپورٹ آپریشن، جس میں 6 ہندوستانی اور ایک انڈونیشین شہری شامل تھا، ممبئی میں میری ٹائم ریسکیو اینڈ کو آرڈینیشن سینٹر کی جانب سے پاکستانی حکام سے رابطہ کرنے اور مدد کی درخواست کے بعد شروع کیا گیا۔ ریاستہائے متحدہ کی سپریم کورٹ نے عارضی طور پر اسقاط حمل کی گولی کو ٹیلی میڈیسن کے ذریعے تجویز کرنے اور میل کے ذریعے مہلت میں ادویات تک رسائی کو محدود کرنے والی عدالتی پابندی کو ہٹا دیا گیا ہے۔ جسٹس سیموئل لیٹو نے پیر کے روز ایک عبوری حکم جاری کیا ہے۔ جسٹس سیموئل لیٹو نے پیر کے روز ایک عبوری حکم جاری کیا، جس میں نیو اورلینز میں قائم 5ویں یو ہفتے کے لیے موقوف کرتے ہوئے ایک پرانے وفاقی قاعدے کو دوبارہ نافذ کیا گیا، جس میں مائف پرستون حاصل کرنے کے لیے ذاتی طور پر کلینشین کے دورے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جرمنی کے شہر لیپزگ میں ایک کار ہجوم پر چڑھا دی گئی، جس کے نتیجے میں کم از کم 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ پولیس نے کہا کہ ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اسے اب خطرہ نہیں سمجھا جاتا، لیکن انہوں نے مزید تفصیلات پیش نہیں کی۔ ایمرجنسی سروسز نے بڑے پیمانے پر جانی نقصان کا واقعہ قرار دیا۔ مقبول ویب سرور مینجمنٹ سافٹ ویئر cPanel اور ویب ہوسٹ مینیجر کے بنانے والوں کی جانب سے صارفین کو اس کے سافٹ ویئر میں ایک اہم خامی سے آگاہ کرنے کے تقریباً 1 ہفتے بعد ہیکرز اب بھی ہزاروں ویب سائٹ نشانہ بنا رہے ہیں جو کمزور سافٹ ویئر استعمال کرتی ہیں۔ پیر تک 5,50,000 سے زیادہ ممکنہ طور پر کمزور سرور cPanel چلا رہے ہیں۔ پیر تک 5 لاکھ جو دنوں سے مستحکم ہے، ایک ایسی تعداد جو دنوں سے مستحکم ہے، اور اب تقریباً 2000 cPanel واقعات سے سمجھوتہ ہونے کا امکان ہے، جو جمعرات کو تقریباً 44,000 سے کم ہے۔ یہ اعداد و شمار شیڈو سرور کے ذریعہ شائع کیے گئے ہیں، ایک غیر منافع بخش تنظیم جو سائبر حملوں کے لیے انٹرنیٹ کو اسکین اور مانیٹر کرتی ہے۔ بورڈ آف ریونیو پنجاب کی ہدایت کے بعد صوبے بھر کی ضلعی انتظامیہ نے پراپرٹی ویلیویشن ریٹس پر نظر ثانی شروع کر دی ہے۔ ذرائع نے پرو پاکستانی کو بتایا کہ وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی ہے کہ پراپرٹی سیکٹر میں ٹیکس سے متعلق رگڑ کو کم کرنے سے متحدہ عرب امارات اور دیگر خلیجی ممالک کے سرمایہ کاروں کو راغب کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ پیر کو وزارت پیٹرولیم کی جانب سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو بتایا گیا کہ ملک میں جون کے تیسرے ہفتے تک POL مصنوعات کے کافی ذخائر موجود ہیں۔ یہ معلومات ملک کے پیٹرولیم، آئل اور لبریکینٹس کے اسٹاک کی پوزیشن کا جائزہ لینے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کے دوران نائب وزیر اعظم کو دی گئی۔ جنوبی وزیرستان خیبر پختونخوا کے جنوبی وزیرستان کے علاقے میں اعظم السک بازار کے قریب سیکورٹی فورسز کی چوکی پر خودکش حملے کی کوشش کو پیر کی شام ناکام بنا دیا گیا۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق حملہ آور نے بارود سے بھری کوچ کا استعمال کرتے ہوئے آرمی پوسٹ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، تاہم پاک فوج کے جوانوں کی بروقت کارروائی سے گاڑی اپنے ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی تباہ ہو گئی۔ نیو یارک سٹی کے سابق میئر اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دیرینہ چیمپئن روڈی گیولانی نمونیا سے صحت یاب ہو رہے ہیں اور ان کے ترجمان کے مطابق آپ خود ہی سانس لے رہے ہیں۔
ایکس پر ایک بیان میں ترجمان ٹیڈ گڈمین نے کہا کہ گیولانی کو 9/11 کے دہشت گردانہ حملوں کے بعد سے ایئر وے کی محدود بیماری تھی جس نے نمونیا سے لڑنے کی صلاحیت کو کم کر دیا۔